مسلمانوں کے درمیان اختلافات باقی رہتا ہے تو شیطان مسلسل مسکراتا رہتا ہے، لیکن یہاں مسکراتا رہتا ہے پھر آگے بڑھ کر امام کہتے ہیں کہ لیکن جب ان دونوں کے تعلقات استوار یعنی اچھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے میل جول ہو جاتی ہے، تو اس کے پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں، پیر لڑکھڑا جاتے ہیں اور اس کا جوڑ کھل جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں، یہ ہاتھ کا جوڑ ہوا، پیر کا جوڑ ہوا، یعنی ہر طرح کے جوڑ، تو جب ایک دوسرے کے مومن بھائیوں کے اختلافات دور ہو جاتے ہیں، آپس میں بولنے لگتے ہیں، ان کی بات چیت بڑھ جاتی ہے، تو شیطان کے پیر اکھڑ جاتے ہیں اور اس کے جوڑ کھل جاتا ہے اور وہ چیخ کر کہتا ہے ہائے میں تباہ ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ کیوں برباد ہو گیا؟ شیطان کیا کیوں رہا ہے کہ میں برباد ہو گیا، کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے۔ اس نے خداوند عالم سے یہی کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، جب وہ اپنے منصوبے میں فیل ہو جاتا ہے، منصوبے میں کامیاب نہیں ہوتا، تو وہ یہی کہتا ہے ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں تباہ ہو گیا، اس نے اپنا دین مجھ سے بچا لیا۔ کیونکہ ایک جب ہمارے اور مومن بھائی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں تو ہمارا دین بھی ہوتا رہتا ہے، اور روایات کے مطابق مومنین کے درمیان میل جول اور بھائی چارہ ہی اصل ایمان ہے، کیونکہ اگر ایک دوسرے سے ہماری بول چال نہیں رہے گی تو ہمیں اچھے برے کی خبر بھی کب رہے گی۔ ابھی میں اس محلے میں ہوں، آگے والی گلی میں میرا مومن بھائی رہتا ہے، لیکن میری اس سے بول چال نہیں ہے، تو وہاں کیا ہو رہا ہے مجھے کیا پتا۔ ابھی اس کے گھر میں تھوڑی مشکلات پیدا ہو جائیں، مثال کے طور پر وہ بیمار ہو جائے اور اس کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، اور میں یہاں پر صحیح و سالم ہوں، تو مجھے کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی سے اختلافات کرے بیٹھا ہو اور وہ دور ہو، صلوات محمد علیہ روایت میں ہے کہ ایک آیت اللہ سے شاید یہ واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم تھے، پڑوسی کے حق کے بارے میں بتا رہا ہوں، وہ اسی سے ملتا ہوا ہے۔ تو وہ ایک عالم تو اپنے اچھے حال پر ہیں، لیکن ان کا پڑوسی کئی دنوں سے بھوکا ہے، اتنا بھوکا ہے کہ اس کو پیاس کی شدت اور بھوک کی تڑپ معلومات رہی ہے۔ تو آیت اللہ کے پاس جب عالم جاتے ہیں تو ان سے آیت اللہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں اپنے پڑوسی کے بارے میں ذرا سا بھی علم نہیں ہے کہ اسے کیا ہو رہا ہے؟ یعنی آیت اللہ ان سے غضبناک ہوتے ہیں، ان سے یعنی بولنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ انہوں نے اپنے پڑوسی سے بے خبر تھے۔ آیت اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ ابھی اس کے پاس جاؤ اور اس کو یہ کھانا جا کر کھلاؤ، اور جب تک اس کے سامنے سے نہ ہٹ جانا تک وہ کھانا نہ کھائے۔ اگر ایسے ہی اختلافات رہیں گے تو شیطان کامیاب ہوتا رہے گا اور اس کی کامیابی اتنی بڑھ جائے گی کہ ہمارے ایمان خراب ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے سے اختلافات اور جھگڑے کے روابط توڑ لینا ہی شیطانی کام ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو توڑ لیں گے، اپنے رابطوں کو توڑ لیں گے، تو ہم نے شیطان کا کام اور آسان کر دیا، جو کہ شیطان یہی چاہتا ہے۔ لہذا جس قدر ممکن ہو اختلافات کو دور کرنا چاہیے۔ ابھی انشاءاللہ آگے بڑھتا ہے بات کروں کہ کہاں
सुलह नहीं करनी चाहिए, किस जगह पर एक दूसरे से सुलह नहीं करनी चाहिए। और इख्तिलाफात से दूर ही रहें और लड़ाई झगड़ा करना और आपस में इख्तिलाफात रखना इतना बड़ा गुनाह है, इतना कबीर जाना गया है कि मोमिन के दरमियान मेल जोल जब नहीं रहती तो मोहब्बतें खत्म हो जाती है और दुश्मनी पैदा होने लगती है। और हज़रत नबी का चाहने वाला और आपस में मोमिन भाई से दुश्मनी रखे क़त्अन मुनासिब ही नहीं है। एक मोमिन से दुश्मनी रखे अच्छा ही नहीं माना जाता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता कायम करने की इतनी अहमियत है और अज़मत है कि खुदा के नज़दीक जो खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि इसका इतना बुलंद मर्तबा है कि इन्नमल मुमिनूना इख़्वा फस्लिहू बैना अख़वैकुम, यानी एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, लिहाजा अपने भाइयों से दूर आप भाइयों के दरमियान सुलह और सफाई से पेश आओ, यानी सुलह कायम करो। खुदावंद आलम कह रहा है कि अपने मोमिन भाइयों से क्या कह रहा है, इन्नमल मुमिनूना इख़्वा। यहाँ पर मोमिनीन से मुखातिब होते हुए खुदावंद आलम कह रहा है इन्नमल मुस्लिमूना इख़्वा नहीं कहा, इन्नमल मुमिनूना। बहुत सी जगह पर खुदावंद आलम ने मोमिनीन का इस्तेमाल किया है, बहुत सी जगह पर नास को मुखातिब करते हुए कहा और बहुत सी जगह मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा है। जहाँ मोमिनीन को मुखातिब करते हुए कहा है वहाँ मोमिनीन यानी जिसके पास ईमान है, जो बाईमान है, जिसके पास ईमान है तो वही अपने मोमिन भाइयों से सुलह से पेश आएगा। और दूसरी आयत में दूसरी जगह खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है वत्तक़ुल्लाह व अस्लिहू ज़ाता बैनकुम, यानी लिहाजा लोगों अल्लाह से डरो, यानी वत्तक़ुल्लाह के मानी लिए जाते हैं जो कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि तक़वा यानी लोगों अल्लाह से डरो। तक़वे के मानी ही यही है, यानी अल्लाह से डरो। जिसके अंदर तक़वा होगा वो अल्लाह से डरेगा, कि अल्लाह से डरो और आपस में इस्लाह करो, आपस में सुलह करो। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो सदका खुदा को पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है, वो ये है कि जब लोगों में झगड़ा हो जाए, लोगों में इख्तिलाफात पैदा हो जाए तो उनके दरमियान सुलह करा दी जाए। यानी ये आम सदका जो हम दिया करते हैं उन सदकों में सबसे ज़्यादा जो खुदावंद आलम को पसंद है वो ये है कि दो मोमिन भाइयों के अंदर उनके दरमियान अगर इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं किसी भी वजह से, छोटी सी वजह से भी इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं। अभी मैंने 10 रुपये लिए किसी भाई से और मैं उनको वापस ना करूँ, उनके